السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بلی کا جوٹا جائز ہے یا ناجائز ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، بلی نجس ہے یا پاک ہے؟ تو ہم نے قاری محمد اختر صدیق صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو وہ اس کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں، تو آپ یہ اس کی ویڈیو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ جانور جو ہے بلی پھرتی ہوتی ہے، بعض دفعہ کھانے پینے کی چیزوں میں منہ ڈال دیتی ہے، برتن میں منہ ڈال دیتی ہے، تو کیا اس کا جوٹا جو ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ دیکھیے، بلی ایسا جانور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے، تمہارے گھروں کے اندر چلنے پھرنے والا جانور ہے۔ انہا لیست بنجس، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے، اور جب نجس نہیں ہے تو اس کا جوٹا جو ہے اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کسی برتن میں منہ ڈال دے یا کھانے وغیرہ میں تو اس کو کھا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض حدیث کی کتابوں میں ایک قصہ موجود ہے کہ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر تشریف لائے، تو ان کی بہو جو ہے، یعنی ان کے بیٹے کی بیوی، انہوں نے، ان کا نام کبشہ بنت کعب ہے، انہوں نے ان کو کھانا پیش کیا اور اس میں دودھ تھا، دودھ بھی دیا پینے کے لیے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ برتن رکھا تو اچانک ایک بلی آئی اور اس نے اس کے اندر منہ ڈال دیا۔ اب جب سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلی نے برتن سے پینا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے برتن کو پکڑ کر، کیونکہ دودھ تھوڑا تھا، برتن بڑا تھا، تھوڑا برتن دودھ تھا، تھوڑا رہ گیا تھا یا جو بھی، یعنی برتن بڑا اور دودھ تھوڑا تھا، انہوں نے برتن کو ایک سائیڈ سے پکڑ کر ایسے تھوڑا ٹیڑھا کر دیا تاکہ دودھ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے اور بلی آرام سے پی سکے۔ جب یہ منظر ان کی بہو نے دیکھا تو ایسے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بہو جو ہے وہ اس عمل سے تعجب کر رہی۔ تو انہوں نے پھر وضاحت کی کہ یہ جو جانور ہے بلی، یہ نجس نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے گھروں میں آنے جانے والا رہنے والا جانور ہے، اس کا جوٹا یہ نجس نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ برتن ٹیڑھا کیا۔ تو گویا کہ ان کو بتایا اپنی بہو کو کہ یہ جو جانور ہے بلی، یہ نجس نہیں ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیتی ہے یا کسی کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دیتی ہے تو وہ نجس نہیں ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ بعض ہمارے بھائی جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ اگلا سوال کر دیتے ہیں، ایک ہو سکتا ہے بعض دفعہ فرضی سا بھی ہو یا پھر ایسی کنڈیشن ہو بھی جائے، کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے، یہ تو حدیث میں آ گیا کہ بلی پاک ہے، اور اگر یہ برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ کوئی ایسا جانور کھا کے آئی ہو، جیسے چوہا کھا لیا ہے یا اس طرح کوئی اور گندگی اس کے منہ پر لگی ہو، زبان پہ لگی ہو، پھر برتن میں منہ ڈال دے، دودھ میں منہ ڈال دے، تو پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے، یہ ایک الگ کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی نجس چیز ہمارے کپڑوں کو لگ جاتی ہے تو وہ بھی ہمیں دھونا پڑتے ہیں، بدن پہ لگ جاتی ہے وہ بھی دھونا پڑتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر اس کے منہ کے اوپر نجس چیز کے اثرات موجود ہیں اور وہ منہ اس نے برتن میں منہ ڈال دیا ہے، وہ ایک الگ حکم ہوگا کہ نجس چیز جب دودھ وغیرہ میں، پانی میں یا کسی چیز میں مکس ہو گئی ہے، حل ہو گئی ہے، پھر اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن جو عام سوال ہے، عام حکم ہے، پوچھا گیا ہے بلی کے بارے میں،
یہ اس کا جھوٹا پاک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور یہ جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے وہ اس پہ واضح دلیل ہے موطا امام مالک کے اندر، یہ بہرحال موجود ہے۔ تو بلی کا جھوٹا پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔